اب میں اس بزم کے پہلے مقرر جناب افسار صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام اور محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اخلاص کی اہمیت۔ اسلام میں عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو عبادت ہمارے لیے نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹے وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دکھاوے کی نماز پڑھا اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھاوے کی روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ تو میرے بھائیوں غور کیجئے، دکھاوے کی نماز اور روزہ کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو اس میں کسی کو دکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس بندے کو بھی شریک کر لیا۔ بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے وہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا، اور اگر نیت کسی کو دکھانا ہے تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، جس طرح سے کھانے میں سب کچھ ہے لیکن نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بھی مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت کتنی ہی خوشنما کی نہ ہو اگر اس میں اخلاص ہی نہ ہو تو عبادت بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے جو اپنے نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو شہید ہوا ہوگا۔ اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا ہے؟ کہے گا اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو صرف اس لیے لڑتا رہا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، اور تجھے بہادر کہا بھی گیا۔ پھر ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن کا قاری تھا، اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا ہے؟ کہے گئے اللہ میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے علم سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، اور قرآن صرف ایک مقصد سے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہے۔ اس شخص کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور وہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی، اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا تو نے ان نعمتوں کا ذریعہ کیا عمل کیا ہے؟ کہے گئے اللہ جہاں جہاں تیرے نزدیک مال خرچ کرنا محبوب تھا ہر ایسی جگہ خرچ کیا، کوئی جگہ نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے یہ سب کیا کہ تجھے لوگ سخی کہے اور دنیا میں تجھے سخی کہا بھی گیا۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک کام اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔